اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات کرنا ضروری ہے۔ اب یہ تو ہم پہلے بھی آپ کو پروگرام بتا چکے ہیں کہ بات کرنا کیوں ضروری ہوتی ہے۔ بات کرنے سے مسائل جو ہیں حل ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہاں پر میں ایک چھوٹی سی درخواست آپ لوگوں کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ایک بہتر جگہ پہ ایک بہترین اچھا پروگرام کر سکیں، پاکستان کے جو مسائل ہیں ان پہ بات کی جا سکے، اور اس کے لیے ہمارے پاس 7 ایکسپرٹ موجود ہیں جن سے ہم بات کریں گے، اور وہ ہیں مسعود عبدالی صاحب۔ مسعود عبدالی صاحب جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یہاں ہمارے ساتھ ہیوسٹن میں رہتے ہیں، یہاں پہ امریکہ میں ہیں، اور جو ہماری تنظیم ہے اس کا نام ہے انٹرنیشنل آرٹ سوسائٹی، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ایک آرٹ سوسائٹی جو ہے یا آرٹ کونسل کی طرف سے بنائی گئی ایسی تنظیم پہلی دفعہ الحمدللہ رب العالمین ہم لوگ اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج ہمارا پہلا پروگرام ہے، تو میں چلتا ہوں عبدالی صاحب کی طرف سے۔ عبدالی صاحب سے بات کرتے ہیں جو کہ ایک مفکر بھی ہیں، سیاست کے طالب علم بھی ہیں، اور ان سے بات کریں گے پاکستان کی صورتحال پر، سیاسی صورتحال پر۔ آج کل جو بڑا گرم ٹاپک چل رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ الٹ پلٹ ہو گیا سب کچھ وہاں کے پی ایم اس میں کے پی کے میں تو کے پی کے میں سب ہو گیا الٹ پلٹ، اور بلدیاتی جو ان کے تھے الیکشن تھے اس کے اندر توقع نہیں تھی کہ وہ جو ہے جمعیت علماء اسلام والے جو ہیں وہ جیت جائیں گے، اور ایسا ہوا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اور ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ بلدیاتی انتخابات جو ہوتے ہیں یا بلدیاتی نظام جو ہے وہ کیوں اتنا بہت زیادہ ضروری ہے قوموں کے لیے جہاں جو جمہوریت پسند قومیں ہیں ان کے لیے۔ شکریہ باسط صاحب۔ پہلی بات ہے کہ میں مفکر نہیں ہوں، میں سیاست کا طالب علم ہوں۔ یہ تعارف کہنے دیجیے مجھے کیا ہو گیا، لوگ تو خوش ہوتے ہیں اس بات پہ۔ یہ تو آپ نے تعارف ٹھیک کرایا کہ میں سیاست کا طالب علم ہوں، وہ بھی بڑا مبتدی قسم کا۔ اچھا، اب جو بات ہوئی بلدیاتی نظام پہ، میں سمجھتا ہوں میں پہلی بار تو میں چاہتا ہوں کہ میں مبارکباد دوں ان سب لوگوں کو جنہوں نے انتخابات حصہ لیا، وہ لوگ بھی جو انتخابات ہار گئے، وہ بھی جو انتخابات جیت گئے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے انتخابات میں ووٹ ڈالے، اس لیے کہ جو بلدیہ ہے یہ بنیادی جمہوریت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ہمارے مسائل جو ہیں ایک شہری کے مسائل وہ کیا ہوتے ہیں کہ سیوریج سسٹم خراب ہے، سڑک پہ گڈھے ہیں، بنیادی مسائل۔ آپ کو جو بلدیاتی اسکول جہاں آپ کے بچے پڑھنے جاتے ہیں وہ اسکول کی عمارت بوسیدہ ہے، اساتذہ کم ہیں، اسکول کلاس میں جگہ گنجائش کم ہے، تو یہ کام کون کرتا ہے؟ ظاہر وزیر اعظم صاحب ذمہ دار تو ہیں سارے پاکستان کے، لیکن وہ یہ کام نہیں کرتے۔ تو بنیادی ڈھانچہ جو طے کیا گیا ساری دنیا کے اندر وہ بلدیات، یہ کام سارے بلدیات کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور اہم بات میں چاہتا ہوں یہاں پر ہمارے ناظرین رکھیں، غور کریں اس کے اوپر کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کے جو وفاق کے مالی وسائل ہیں جو ٹیکس اور محصولات کی شکل میں آتے ہیں ان کا بڑا حصہ صوبوں کو حوالے کر دیا جاتا ہے، صوبوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو اب یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو مزید نیچے، یہ جو وسائل ان کو مل رہے ہیں اس کو مزید نیچے بلدیات کو دیں، اس لیے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو انتظامی امور ہے وہ حکومت نہیں کرتی، وفاقی حکومت کا کام پالیسیاں بنانا ہوتا ہے، صوبائی حکومت کا کام بھی یہی ہے، اصل کام جو ہے وہ ہماری بلدیات کرتی ہیں، تو اس لحاظ سے بہت اہم ہے۔ اب جو آپ نے فرمایا کہ اپسیٹ ہو گیا، الٹ پلٹ ہو گیا، تو یہ جمہوریت کا حسن ہے، جمہوریت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، بلکہ میں مثال تو بالکل ایسے ہی، جمہوریت ایسی چیز ہے کہ جیسے آپ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوتے ہیں ٹرین کے انتظار میں، ایک ریل آئی آپ کو جگہ نہیں ملی، آپ کھڑے رہ گئے، دوسری ٹرین آئی اس پہ بھی شاید جگہ نہیں ملے، تیسری پہ آپ بیٹھ کے چلے گئے۔ تو اگر آپ صبر و تحمل کے ساتھ بیٹھے رہے پلیٹ فارم کے اوپر، آپ نے ٹرین کو چلنے دیا، آپ نے پٹریاں نہ اکھاڑی، اگر آپ نے نظام کو خراب نہ کیا تو آپ کا وقت آ جائے گا، آپ بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد جمہوریت اسی کا نام ہے، اسی کو کہتے ہیں جمہوریت۔ اب دیکھیں صرف 2 سال پہلے 2018 کے اندر 2.5 سال پہلے جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی اور ANP اس کو بری طرح شکست ہو گئی تھی، یہ ہار گئے تھے یہ لوگ۔ اب یہی تبدیلی آ گئی، یہ لوگ انہوں نے انتخابات میں اچھی پرفارمنس دی، اچھا کام کیا۔ اب اس میں کیا ہوا، کیا لوگ ناراض ہیں عمران خان سے یا ان کے آپس میں اختلافات تھے، یہ سب کچھ ہے میرا خیال ہے کہ اس کی اہمیت میری نظر میں تو نہیں، اہمیت اس بات کی ہے کہ بڑی دیر کے بعد ہی صحیح بلدیاتی نظام دوبارہ شروع ہو گیا۔ پھر ایک اور بات کہتا ہوں، اپسیٹ کا لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بہت ہی سطحی نتائج دیکھ رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 4 اضلاع میں انتخابات ہوئے، بنو، پشاور، کوہاٹ اور مردان، تو مردان کا میئر جو ہے وہ ANP کا ہو گیا، باقی 3 میئر JUI کے ہو گئے، تو بظاہر ایسا لگا ان دونوں پارٹیوں نے پالا مار لیا۔ ایسا نہیں ہے، 15,000 نشستوں میں انتخابات ہوئے۔ یہ بلدیاتی نظام جو ہے، بلدیاتی نظام بڑا ہی
بہت ہی یعنی نچلے درجے تک جاتا ہے. مطلب دیکھیں نا یہ تو بڑے شہر ہیں, شہروں میں تحصیلیں, مثال کے طور پر مردان کی بات کریں, مردان میں میئر ANP کا جیتا ہے. مردان کی 5 تحصیلوں میں سے 4 میں JUI کے تحصیل چیئرمین جیتے ہیں اور 1 پہ ANP جیتی ہے. تو یعنی اس شہر میں بھی اس کے بعد اس کے نیچے ضلعی تحصیل, ضلعی نظام ہے, شہروں کا نظام ہے, قصبے کا نظام ہے, تو اس اور پھر بلدیاتی کونسلر ہے گلی گلی کے اندر. تو ٹوٹل جو ہے 15,000 نشستوں پہ انتخاب ہوتے ہیں, اور اچھی بات ہے ہر جماعت کو اس میں حصہ ملا ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی جماعت جو ہیں, ورکرز پارٹی اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو ہیں, ان سب کو کچھ نہ کچھ حصہ. اور یہی کمال ہے بلدیاتی نظام کا, چونکہ اس قدر وسعت ہے اس پورے نظام میں, یہاں کوئی بھی آؤٹ نہیں ہوتا. مطلب وفاق میں تو یہ ہوتا ہے نا بھائی کہ ایک پارٹی جیت گئی, باقی پارٹیاں غائب ہو گئیں, ایک پارٹی حکومت پہ آئی. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہر قصبے کی صورتحال بالکل مختلف. مثال جیسے میں نے مثال دی مردان میں میئر صاحب ہوں گے, شہر کے میئر صاحب ہوں گے ANP کے, لیکن ان کی جو تحصیلیں ہیں 4 اس میں JUI کی حکومت ہوگی. اب اس کا مطلب یہ کہ JUI اب یہ نہیں کہ سر مردان میں ہار گئے JUI, مردان میں JUI کامیاب رہی میجورٹی میں. ہاں اسی طرح یہ اسی طرح پشاور میں بھی ایسے نہیں کہ پشاور میں اگر ان کے میئر جیت گئے, وہاں بہت سے تحصیل چیئرمین جو ہے PTI کے جیتتے ہیں, بہت سارے کونسلر جماعت اسلامی کی جیتے ہیں, بہت سے کونسلر پیپلز پارٹی کی جیتے ہیں. تو صحیح معنوں میں ان 15,000 میں تقریباً ہر جماعت کو تھوڑا تھوڑا حصہ مل گیا. اب جو خطرناک بات, یعنی جو خدشے والی بات مجھے لگ رہی ہے وہ یہ کہ بلدیاتی سیاست, بلدیاتی نظام قومی سیاست بالکل مختلف ہے. قومی سیاست جو جماعتی سیاست ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی تو وہ حکومت کرے گی, باقی اپوزیشن میں چلے گئے. تحریک انصاف کی حکومت آ گئی تھی, عمران صاحب وزیر اعظم ہو گئے, باقی لوگ اپوزیشن میں چلے گئے. لیکن بلدیاتی نظام میں سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. جیسا میں نے کہا کہ تحصیل چیئرمین کسی کا ہے, کونسلر کسی اور پارٹی کے ہیں, اور ان کو سب کو مل کے کام کرنا. چونکہ یہ گلی محلے کا کام ہے, مطلب مثال کے طور پہ آپ کے گلی کی سڑک خراب ہے تو کونسلر بہت ممکن ہے کہ وہ تحریک انصاف کا ہو, لیکن تحصیل چیئرمین پیپلز پارٹی کا ہو. تو اگر وہ آپس میں لڑتے رہیں گے تو آپ کا مسئلہ تو حل. لیکن اس سے ایک یہ بھی تو ہے نا کہ چیک اینڈ بیلنس رہے گا, یہ بھی تو ہے. میرا خیال یہ پازیٹیو چیز ہے. چیک اینڈ بیلنس ہے. بس ایک اور بات میں اہم کرنا چاہتا ہوں, یہ جمی کارٹر صاحب کہا کرتے تھے, وہ کہتے تھے جمہوریت اکثریت کے جبر کا نام نہیں ہے, جمہوریت مشاورت کا نام ہے. یعنی جمہوریت یہ نہیں کہ 51 آدمی کہیں کہ 49 کو قتل کر دو, یعنی یہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت یہ ہے کہ مشاورت کا کام ہو. پھر بلدیاتی نظام کی اہمیت, چونکہ جمی کارٹر ذکر آ گیا, بلدیاتی نظام کی اہمیت یہ ہے کہ دنیا میں جو بعض بڑے نام گزرے, مثلا آپ نے نام سنا ہوگا ترکی کے صدر ایردوان صاحب جو استنبول کے میئر بنے تھے پہلے, اور اس کے بعد وہ ملک میں آ گئے. جمی کارٹر جو ہے وہ اٹلانٹا کے پہلے میئر بنے, اس کے بعد وہ اپنے صوبے کے ریاست کے جارجیا کے گورنر بنے, اس کا ملک کے صدر بنے. تو بلدیہ جو ہے بہترین تربیت کے لیے ہے, سیاسی تربیت, انتظامی تربیت, یعنی خالی سیاسی نہیں, کیونکہ بلدیہ میں جو ہوتا ہے, مطلب جیسے MNA ہمارا جو منتخب ہوتا ہے اس کو انتظامی کام نہیں کرنا ہوتا, وہ قانون ساز ہے. وہ ہمارے بدقسمتی یہ کہ قانون ساز جن کو قانون بنانے کے منتخب کیا وہ گلیاں بنا رہے ہیں, وہ گلیاں بنا رہے ہیں, فنڈ لے رہے ہیں. تو جو بنیادی انتظامی کام جو ہے وہ بلدیہ کرتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ بڑا اچھا تربیت کا موقع ہوگا ہماری نئی ابھرنے والی سیاسی قیادت کے لیے کہ وہ یعنی انتخابات میں حصہ لیتی ہے. اس لوگ انتخابی سیاست کا بھی پتہ ہے, جماعتی بنیاد پر ہو رہا ہے تو جماعتی سیاست کا ان کو پتہ ہے. پھر یہ ان کو کام کرنا پڑے گا. یعنی کونسلر کو تو ظاہر لوگ نہیں چھوڑیں گے, کونسلر آپ کے گلی کا ہوتا ہے, تو آپ کے گھر میں جو بھی مسئلہ ہوگا آپ سیدھے جا کے اس کو بتائیں گے. تو اس لیے اس سے مجھے لگتا ہے کہ بڑا اچھا ایک جمہوری تربیت کا نظام قائم ہوگا. تو قطع نظر اس بات سے کون جیتا اور کون ہارا, میرا خیال ہے کہ اس پورے جو نظام بلدیہ کا قائم ہو رہا ہے, اللہ کرے جس روح کے مطابق چلے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اس روح جو ہے وہ تعاون ہے. اگر باہمی سیاسی جماعتوں نے آپس میں تعاون نہیں کیا بلدیہ کے اندر تو پھر یہ نظام, اگر یہاں بھی وہی سیاست ہے, جماعتی سیاست ہے وفاق میں, تو نہیں ہو سکے گا. لیکن اگر انتظامی امور پہ اسی طرح مشاورت اور بات چیت اور مفاہمت کے ساتھ معاملہ چلا جو چلتا ہے تمام دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں, تو اس سے بہتری شہری کی زندگی میں بھی آئے گی, ملکی سیاست میں بھی آئے گی, اور واقعتاً جو جسے کہتے ہیں ترقی فوائد عام آدمی تک پہنچیں گے. اچھا, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلدیاتی نظام جو ہے وہ قوموں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے, اس لحاظ سے کہ بنیادی جو سہولتیں ہوتی ہیں, بنیادی جو انسانوں کے مسائل ہوتے ہیں, وہ زیادہ تر بلدیاتی نظام کے تحت ہی آپ حل کر سکتے ہیں. یہی کیا ہے؟ جی ہاں, مطلب بلدیاتی مذہب ہمارے بنیادی مسائل ہیں. جیسے نا پہلے ایوب خان اس کو بنیادی جمہوریت کہتے تھے, بیسیکلی باقی یہ بنیادی جمہوریت ہے کہ ہمارے جو شہریوں کے مسائل ہیں. اس لیے کہ دیکھیں آپ جو وفاق کی کرتی ہے, وفاقی حکومت کا کام پالیسی سازی ہے زیادہ تر. ان کا کام ہے خارجہ پالیسی بنانا, معاشی پالیسی بنانا, اقتصادی پالیسی بنانا, داخلہ کی پالیسی بنانا, دہشت گردی کے خلاف ایک مہم چلانا. لیکن جو بلدیہ ہے وہ ہمارے اور آپ کے مسائل حل کرتی ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بلدیات کے جتنے نمائندے ہیں, خطہ اس بات سے کس جماعت سے ان کا تعلق ہے, تو کیا ہم یہ اپنے جوان لوگوں کو یہ میسج دے سکتے ہیں
کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سیاست میں آئیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی خیر کا کام کریں تو اس کے لیے آپ جو ہے بنیادی طور پہ بلدیاتی نظام سے فائدہ اٹھائیے، اس میں آپ حصہ لیجئے اور بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے جو ہے وہ ہاتھ بٹائیں، حکومتوں کا بھی اور معاشرے کا بھی۔ یہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک شعر میں اگر آپ کہیں تو سنا دوں کہ ارشاد وہ کیا نام مطلوب ہے تو خیر کے اسباب بنا، بڑا مشہور شعر ہے یہ۔ نام مطلوب ہے تو خیر کے اسباب بنا، پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا۔ تو جناب بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آپ کو کچھ کر کے دکھانا ہے، کچھ کرنا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اس طرح ضائع نہ کریں، آپ اپنے لمحات کو، اپنے جو آپ کا وقت ہے اس کو آپ سمجھیں کہ وہ ایک سرمایہ کی طرح ہے آپ کا، اس کو ضائع نہ کریں بلکہ اس کے لیے کوشش کریں کہ آپ اچھا کام کریں، اور اچھا کام کرنے کے لیے ایک نظام کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ ہم دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو پیغام، کیا ہے نا؟ بالکل، یہ فطری جو داخلے کا طریقہ سیاست میں وہ تو بلدیاتی سیاست، بلدیات دنیا بھر میں ہر جگہ یہ وہاں آپ کی تربیت ہوتی ہے۔ تمام کے تمام آپ دیکھیں گے جتنی جمہوریتیں ہیں دنیا کی، یہ سب جو ہے شروع کرتے ہیں بلدیات سے۔ یہ لوگ بلدیات میں آتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ لوکل کاؤنسل میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد مقامی سیاست میں آتے ہیں، پھر صوبائی سیاست میں آتے ہیں، پھر قومی سیاست میں آتے ہیں۔ تو اس سے تربیت کا نظام ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ اس میں بڑا فائدہ ہے کہ کونسلر جو ہے وہ 2-3 گلی میں جیتتا ہے، اس کا حلقہ انتخاب 2-3 گلیاں ہوتا ہے، تو اس کے لیے بہت آسان ہے مہم چلانا، لوگوں سے اچھا، رابطہ کیا کرنا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے بلدیاتی نظام میں جمعیت علماء اسلام اور ANP والے جیتے ہیں یا ان کا میئر آیا تو وہ ایک عمومی جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ PTI کو شکست ہوئی ہے اور پورے ملک میں ایک فضا پیدا ہو گئی ہے کہ جس طرح کہ PTI جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے، ایسا ہے کیا؟ یہ دیکھیں سیاست پر انتخابات پیمانہ تو ہے مقبولیت کو ناپنے کا، سیاسی رہنما کا یعنی طریقہ یہی ہے جو ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے کہا تو جا سکتا ہے کہ اور خاص طور سے اس وقت ایک اور بات ہے کہ جو انتخابات جہاں ہوئے ہیں، یعنی یہ جو وادی پشاور ہے جس کے اندر پشاور، نوشہرہ، یہ علاقہ، اب مردان، یہ گڑھ ہے ابھی بھی تحریک انصاف کا۔ ان کی قومی اسمبلی تمام نشستوں بھی یہ لوگ جیتے ہیں، وہاں پہ جیتے تھے 2 سال پہلے۔ اسی طرح بنو میں اور یہ کوہاٹ میں یہ تمام کی تمام نشستیں تحریک انصاف نے جیتی تھی، اور یہ علاقہ ان کا بڑا ہی مضبوط گڑھ تھا۔ تو اس لحاظ سے وہاں جو کارکردگی ہے وہ کہا تو جا سکتا ہے یہ بات کہ اس کی وجہ جو ہے وہ لوگوں کے ناراضگی جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے۔ یہ مسئلہ صدر بائیڈن کو بھی، یعنی یہ مہنگائی۔ اچھا ایک اور لیکن جو ہے اس میں نظر آتا ہے وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے جو جماعت مقبول ہوتی ہے اس کے ٹکٹ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اس کے لیے بڑے اچھا اس سے لڑائی بھی ہوتی ہے۔ تو بہت بڑا وجہ یہ بھی، بڑی وجہ یہ بھی ہے ان کی مشکلات کی، تحریک انصاف کی اور انتخابات میں خراب پرفارمنس کی، کہ ان کی آپس میں لڑائیاں بہت تھیں۔ کئی جگہ امیدوار ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے پارٹی کے، اس لیے ظاہر کہ جیتنا تھا ان کو۔ اس کے مقابلے میں JUI جو ہے مولانا کا بہرحال یہ ہے کہ مدارس وغیرہ کی ان کی بڑی اچھی تنظیم ان کی ہمیشہ سے موجود ہے ان کی۔ اسی طرح ANP چونکہ نظریاتی جماعت ہے، پختون قوم پرستی کی بنیاد پر، تو ان کا بھی جو انفراسٹرکچر ہے یعنی پولیٹیکل انفراسٹرکچر وہ بڑا مضبوط ہے۔ تو یہ لوگ یہ بڑے زیادہ منظم ہے تحریک انصاف کے مقابلے میں۔ تحریک انصاف ایک تحریک ہے صحیح معنی میں، تو تحریک کے ذریعے تحریکیں ایسی منظم نہیں ہوتی جیسے جماعتیں منظم ہوتی ہیں، تو یہ جماعتیں زیادہ منظم تھیں۔ پھر یہ کہ مہنگائی کا بھی اثر تھا۔ پھر ایک اور مسئلہ جو یہ بھی ہوا کہ ان کے آپس کے اختلافات میں یہ ہوا، بلکہ ایک بڑا اچھا ایک میں سن رہا تھا کہ جہاں پر ایسا ہوا کہ جہاں پر MNAs MPs نے اپنے رشتہ داروں کو ٹکٹ دلائے وہاں پہ عام کارکنوں نے کام نہیں کیا انتخاب میں، اور جہاں پہ عام کارکنوں کو ووٹ ملا وہاں پہ MNA MPA نہیں گئے مہم چلانے کے لیے۔ تو میرے خیال ان کا آپس کا اختلاف، اس کے علاوہ مہنگائی اور ان 2 تنظیموں کا JUI جماعت اسلامی اور یہ ANP، ان کی جو تنظیم تھی اس کا ان کو فائدہ ہوا انہوں نے۔ تو لیکن یہ بہرحال میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ پہلے مرحلے کا انتخاب ہے، 19 جنوری کو دوسرے مرحلے کا انتخاب ہے غالباً باقی 17 اضلاع میں۔ تو ابھی بھی تحریک انصاف کے پاس بہت مواقع موجود ہیں اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے۔ اچھا، تو بہرحال ناظرین بات ہم کر رہے تھے کہ جو ہمارا تھا یہ بالکل کرنٹ افیئرس کا ٹاپک تھا، تو ہم نے کہا چلے سے بات کر لیتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہم ویٹ کرتے ہیں جو ہمارا نیکسٹ الیکشن ہے بلدیاتی کا، اس پہ پھر بات کریں گے، آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ ہماری جو ہے حوصلہ افزائی ہو، اور انشاءاللہ ہم آپ کو اچھے ٹاپک کے ساتھ جو ہے
یہ اپنا بات کرنا ضروری ہے کہ اس میں کہ بینر تلے جو ہے آپ کو پروگرام جو ہے انشاءاللہ دکھائیں گے. تو تب تک کے لیے مجھے باسط جلیلی کو اور مسعود عبدالی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. شکریہ.